الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. دنیا کی زندگی مسائل کا نام ہے. وقت کے ساتھ انسان کے لیے مختلف مسائل پیدا ہوا کرتے ہیں، کبھی شخصی، کبھی قومی، کبھی اجتماعی. اسلام جو دین ہے، انسان اور انسانیت سے جڑے ہوئے سبھی مسائل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتائے گئے طریقے، ان طریقوں کے اوپر عملی نمونہ پیغمبر علیہ السلام کو بنا کر چھوڑ دیا، اس کی تربیت دے دی گئی. ان معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ ایسی صورت میں تمہیں ایسے اصول کو اختیار کرنا ہے، ایسے طریقوں کے اوپر تمہیں چلنا ہے. چاہے زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو جس میں تمہیں ہدایت دی گئی ہو اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے، اس کلام پاک کی وضاحت اور طریقہ بتانے والی ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. مسائل میں انسان کی رائے ہوا کرتی ہے. اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی ان کے مسائل میں جب ضرورت پیدا ہوگی تو آپس میں رائے ہوں گی. رائے ہونا بھی چاہیے. اور انسان جو رائے اور مشورہ دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پوری طرح صحیح ہو. رائے صحیح ہو سکتی ہے، لیکن آپسی رائے کے مقابلے میں جب حکم اور رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، وضاحت پیش ہو جائے، تو مسلمان کو تاکید کر دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر، رائے کے اوپر تم آگے بڑھو. تمہاری عام رائے کے مقابلے میں تمہارے درمیان میں بھیجے گئے رسول علیہ السلام کی رائے یہ زیادہ مضبوط ہے، غالب ہے. ذری دیر کے لیے تمہیں بتایا گیا ہوا طریقہ جو دین کا ہے اس میں تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ بھی رہا ہے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھ کر جو اختیار کیا ہے تم نے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے، ثواب سے خالی نہیں رکھے گا. لیکن اس کے برخلاف تم آپسی رائے کے اوپر چلتے ہو، ٹھیک ہوتا ہے تو ہو گیا، یہ رائے اور مشورہ غلط تھا اگر ہو گیا تو نقصان ہی نقصان ہے. آخرت میں اس کے اوپر تمہیں کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے. سابق آیت گزری تھی جس کے اندر حکم دیا گیا تھا، اسی کے تکمیلے میں یہ آیتیں ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی چیز میں معاملے کے اندر تمہیں خبر پہنچی، وہ خبر صحیح ہوں گی یا اس میں شک و شبہ ہوگا. اس لیے اصول اور ضابطوں کی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اندر، کتابیات اس کی بحث میں خبر اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر سچے ہونے اور سچے نہ ہونے کا احتمال ہو، اسی کو خبر کہتے ہیں. مثلا ایک شخص نے کہہ دیا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ویسا ہوا ہو، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ویسا نہ ہوا ہو. یا کسی نے خبر دی کہ فلاں شخص فلاں جگہ موجود ہے، اس کا مطلب ہوا کہ وہ یقیناً موجود ہے
یا موجود نہیں بھی ہے، احتمال ہاں کا بھی ہے نہ کا بھی ہے۔ یہ پہلو جس جملے میں ہوتا ہے کتابی بحث میں، خبر اسی کو کہتے ہیں۔ یہ معاملات حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوئے۔ یہ خبر آئی قبیلہ بنو مستلق کے بارے میں، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ولید بن عقبہ نامی ایک شخص آ کر خبر دیا تھا مدینے میں آ کر کہ وہ قبیلے والے جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ خبر تھی۔ اس خبر کو جوں کا توں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، تحقیق کے لیے، وضاحت کے لیے دوسروں کو بھیجا، روانہ کیا۔ اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر دے دیا، یہ جو طریقہ کار تمہارے لیے اے مسلمانوں تمہارے رسول نے اختیار کر کے دیا ہے، یہی طریقہ صحیح اور بہتر ہے کہ خبر آتے ہی فوراً اس کو سچ مان کر آگے نہ بڑھ جاؤ، خاص طور پر اس وقت پر خبر دینے والے کے اندر شک و شبہ ہے، تو اس شک و شبے کو دور کرنے تک عملی میدان میں آگے نہ بڑھو۔ جب وہ خبر آنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو رد عمل تھا، فوراً جہاد کے لیے تیاری شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہے، اس قبیلے کے اوپر ہم جہاد کر ڈالیں، کیونکہ دین اسلام کے ایک رکن کا انکار کیا ہے، بالفاظ دیگر اسلام اور اس کے بنیادی اصول کا انکار کیا ہے، اور مرتد کی سزا تو قتل ہی ہے۔ کافر کو کافر رہ کر جینے کا حق ہے اسلامی مملکت میں، مسلمان کو اسلام سے پھر جانے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق اسلام دیتا نہیں، اس کی سزا واجب القتل ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے جو وقت دیا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر کے حکم دے دیا، قیامت تک آنے والے اور مسلمانوں کے لیے تمہاری زندگی کا چاہے کوئی بھی پہلو ہو، کسی بھی معاملے کے اندر خبر آتے یقین کر کر آگے نہ بڑھ جاؤ، اس کی تصدیق کر لو۔ خاص طور پر جب خبر دینے والے کے بارے میں ذرا شبہ ہو جائے تو اس شبے کو پوری طرح دور کر لو۔ اگر نہیں کرو گے، آگے بڑھ جاؤ گے، تو بعد میں انجام کے لحاظ سے تم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسوائی کا سامنا کیے جانے والی چیزیں کرنا مسلمان کے لیے زیبا نہیں۔ اس کے آدھے تکمیلے میں آج کی آیت میں ذکر کرتے ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو تم کہ تم میں، تمہارے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا رسول موجود ہے، یعنی ان کا حکم موجود ہے، ان کا طریقہ موجود ہے، ان کا بتایا ہوا طریقہ زندگی تمہارے سامنے نمونہ موجود ہے، اصول اور ضابطے دے دیے گئے ہیں۔ اب تمہارے مشورے، تمہارے خیال کے مطابق اللہ کے رسول اگر اتباع کرنے لگے، اس کے موافق کوئی چیز کو آگے بڑھانے لگے تو کیا ہوگا؟ لعنت تم، مصیبت میں تم پڑو گے، بہت ساری چیزوں میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو لہذا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر آگے بڑھو تو تمہیں زندگی کے اندر بہت بہت ہی کم نقصان اور مصیبت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی بعض مرحلے میں مصیبت سے گزرنا پڑے گا، لیکن یہ مصیبت تمہارے لیے ثواب کا شکل بنے گی، اجر کا ثواب بنے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ یہ طریقہ ایمان کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے، یعنی تم مسلمان ہو، تو وہ جو مسلمان ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا اختیار ہے، اپنے اس دین کے لیے تم کو منتخب کیا، پھر اللہ کے اختیار کو اچھا اختیار بنا کر دکھلاؤ، اس کے خلاف نہ سوچو نہ اختیار کرو۔
بلکہ اس ایمان کی دولت سے زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو مزین اور آراستہ کیا ہے. یعنی وہ جھلک، وہ ایمان، وہ عملی طریقہ جب اختیار کرو گے تو تمہاری ہر فکر سے، قول سے، فعل سے، عملی زندگی کے اندر ایمان کی جھلکی دکھے، چاہیے دوسروں کو برا لگتا کیوں نہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ قرآن میں جگہ جگہ یہ دین ہے بول کر کرنا. بھلے تمہارے اطراف اپنا آپ کے لوگ ان کو تکلیف ہوتی ہو، یہ اللہ کو پسند ہے کہ ان کو تکلیف ہو. تم دین کے پر جمنے کے لیے کر رہے ہو تو کرو، بہت اچھا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارا رب تمہارے لیے کفر کو ناپسند فرمایا ہے، فسوق گناہ کو ناپسند کرتا ہے، نافرمانے کو ناپسند کرتا ہے. تو جب تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا، ایمان سے تمہارے دل کے اندر آراستہ کر دیا، تو اس دل کے اندر کفر کا پہلو نہیں ہونا، گناہ والی چیز کی طرف آگے بڑھنا والا پہلو نہیں ہونا، حکم خداوندی، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی طریق اسلامی زندگی کے خلاف والی چیز سے محبت ہونا نہیں، بلکہ جب بھی ہو تمہارے دل میں نفرت پیدا ہونا ایسے برے کام سے، ایسے برے کام کرنے والوں سے. اور یہ صفت جس کے اندر ہوگی، سمجھو اللہ کے نزدیک اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راشد ہیں، ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں. اگر ایسا ہے کوئی شخص فضل من اللہ، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا فضل ہے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. یہ طریقہ بتانے میں، دینے میں تمہارا رب، اس جیسے ہدایت دینے میں تمہارا رب تمہارے ساتھ کس صفت کے ساتھ ہے؟ صفت علم اور صفت حکمت کے ساتھ ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ کو خوب اور بہتر معلوم ہے. اللہ نے جو بتایا ہے وہ کمال علم کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو. اور اس طریقے کے اندر چلنا عین حکمت اور مصلحت والی چیز ہے. اس کے خلاف چلنا خلاف حکمت اور مصلحت ہے. اس کے باوجود بھی اگر جھگڑے ہوتے ہوں، لڑ پڑتے ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آنے والی آنکھ میں بتا دیا.